وہ دن آنا ہے جب سارے گھر والے اٹھا کر نام بھی نہیں لیں گے، کہیں گے میت میت کو قبرستان لے چلو۔ سب اس جسم کو، یہ جو جسم آج چلتا پھرتا ہے، جو فیل کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، یہ وقت آنا ہے، اس کو ایک روز رشتہ دار غسل دے رہے ہوں گے۔ ہاں، یہ جو کرتا ہے اب کرتا اتارا نہیں جائے گا، اب کرتے کو پھاڑ دیا جائے گا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا ایمان والا جو قبر میں رکھا جائے کیا اس کو بھی عذاب ہوتا ہے کہ خالی کافر کو ہوتا ہے؟ تو امام قرطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کافر کو بھی عذاب ہوتا ہے اور مسلمان کو بھی عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر۔ رسول اللہ اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس کے سر کے اوپر قرض ہوتا تھا، ہمت ہوتی خود ادا کرتے تھے، اس کے ورثاء کو کہتے، صحابہ کو کہتے، اگر کوئی صورت پیدا نہ ہوتی تو رسول اللہ اس شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت منظرا قط الا والقبر افطغ من، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے اذا وقف علی قبر بقا حتی یبل اللحیہ۔ عثمان بن عفان خلفائے راشدین میں سے 1,24,000 صحابہ میں جو چوٹی کے 1400 صحابہ ہیں وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت رضوان کے موقع کے اوپر بیعت کی۔ ان 1400 میں سے جو اگلا درجہ ہے وہ 313 صحابہ ہیں جو بدر کے اندر جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ ان سے اوپر جو صحابہ ہیں وہ عشرہ مبشرہ کے، اور پھر چوٹی کے 4 عثمان بن عفان ان میں سے چوتھے ہیں، ان میں سے تیسرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے حتی یبل لحیہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو جاتی۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا آج بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ جس کی زندگی میں اتنا اس نے رونے کو ایکسپیرینس کیا ہو کہ اس کا چہرہ گیلا ہو گیا اور رو رو کر؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ایسا ہوتا کہ گزرتے قبر سے؟ یہ سننا تو آپ نے بہت دفعہ ہوگا، لیکن اس کو کمپریہینڈ کریں کہ قبر کو دیکھ کر کیا ہماری کبھی ایسی کیفیت پیدا ہوئی ہے؟ ہم ہر روز اپنے ہاتھوں سے جنازوں کو اٹھاتے ہیں، قبر ستان کے آگے سے گزرتے ہیں، لیکن کیا ہماری ایسی کبھی فیلنگز اور کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ اتنا روتے کہ یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی؟ فقیل لہ تذکر الجنت والنار، ان سے پوچھا جاتا کیوں اے عثمان اتنا روتے ہیں آپ کس قبر کے؟ فلا تبکی ولا تبکی من ھذا، وہ کہتے تھے یہ جو قبر ہے یا تو جنت کا گڑھا ہے یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا گھر ہے۔ اس کے بعد وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث نقل کرتے ہیں ان القبر اول منازل الآخرہ فان نجا منہ فما بعدہ ایسر من، یہ قبر انسان کی آخرت کی منزل کا پہلا مرحلہ ہے۔ دس از دا فرسٹ اسٹیج ٹورڈ دا آخرہ۔ اگر یہاں پہ انسان کامیاب ہو گیا تو اس کی پوری زندگی جو موت کے بعد کی ہے اس سب میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر یہاں پہ ناکام ہو گیا تو آگے پوری جو زندگی اگلے جہاں میں آنے والی ہے وہ پوری زندگی کے اندر ناکام ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے، رسول اللہ بیان کرتے ہیں، غور سے سنیں نبی علیہ السلام کیا بیان کرتے ہیں، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افطغ من، میں نے اس قبر سے زیادہ ہولناک منظر نہیں دیکھا۔ یہ قبر جس کو ہم مٹی کا ڈھیر سمجھتے ہیں یہ ہر انسان کا مقدر ہے، اس کے اندر وقت گزارنا ہے، وہ رات آنی ہے، وہ دن آنا ہے جب سارے گھر والے اٹھا کر نام بھی نہیں لیں گے، کہیں گے میت میت کو قبرستان لے چلو۔ سب اس جسم کو، یہ جو جسم آج چلتا پھرتا ہے، جو فیل کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، یہ وقت آنا ہے، اس کو ایک روز رشتہ دار غسل دے رہے ہوں گے۔ ہاں، یہ جو کرتا ہے اب کرتا اتارا نہیں جائے گا، اب کرتے کو پھاڑ دیا جائے گا، اب نام نہیں لیا جائے گا، اب کہے گا میت میت کو اب بیڈ پہ نہیں لٹایا جائے گا، اب
ایک چارپائی کے اوپر لٹا دیا جائے گا، ایک پھٹے کے اوپر لٹا دیا جائے گا. اب واش روم میں جا کر غسل خود نہیں لے سکتا، اب لوگ غسل دیں گے. اب اپنے ستر کو ڈھانپنے کے اوپر بھی قادر نہیں رہا، اب اپنا غسل کرنے کے اوپر بھی قادر نہ. لوگ آئیں گے، نہلائیں گے، کرتا پھاڑ دیں گے، کفن پہنائیں گے، خوشبو لگائیں گے اور قبرستان کی طرف لے جائیں گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کے منظر کو یاد کرتے ایسے روتے جیسے کوئی دکھوں کا مارا ہوا روتا ہے. اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نقل کرتے، ما رأیت منظرا قط، میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا جو قبر سے زیادہ خطرناک ہو. ہم میں سے ہر ایک نے اس قبر میں اترنا ہے. پہلی رات آئے گی جب ہم قبر میں اکیلے ہوں گے، مٹی کے ڈھیر کے نیچے، منو من مٹی کے ڈھیر کے نیچے. ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے ہمارے بڑے محبوب بچے ہمیں قبرستان کے اندر اتار کے آ جائیں گے. یہ پہلی منزل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ صلاۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک مسجد نبوی کی ایک خاتون، ایک عورت تھی، یا کوئی بھی بیان کرتے ہیں احادیث کے اندر، ایک شخص تھا جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتا تھا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے اور دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے. صحابہ سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں پہ ہے، تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زیادہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں ورڈ ہوتے تھے، اتنا ان کا خیال رکھتے تھے کہ جو ایک چھوٹے سے چھوٹے رتبے کا آدمی بھی ہے، نبی علیہ السلام کی اس کے اوپر بھی نظر ہوتی تھی کہ جو مسجد کا خادم ہے، جو ڈسٹنگ کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، یہ کہاں آج نظر نہیں آ رہا. نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا. آپ علیہ السلام نے کہا دلنی علی قبری، مجھے اس کی قبر کی طرف لے چکو. فدلوہ فصلی علیہا، نبی علیہ السلام کو اس قبرستان کی طرف لے جایا گیا اور آپ علیہ السلام اس کی قبر پہ پہنچے. آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی. ثم قال، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، ان هذه القبور مملوءۃ، یہ قبریں اندھیری ہیں، ظلمتاً علی اہلہا، اندھیروں کے اندر میت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور بے شک اللہ رب العزت، يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِالصَّلَاةِ، ان قبروں کو منور کر دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں میری دعا کی وجہ سے. میری دعا کی برکت سے ان قبروں کو روشن کر دیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، ان هذه القبور مملوءۃ، یہ قبریں بڑی اندھیری ہیں. ہر روز قبر انسان کو پکارتی ہے اور کہتی ہے انا بیت الدود، میں اندھیروں کا گھر ہوں. انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں. انا بیت الظلمہ، میں ظلمتوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں. جب میرے پاس آنا تو تیاری کر کے آنا. کیا سمجھتے ہو جوانی ہے، ابھی زندگی میں بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی تو کیریئر پہ فوکس کرنا ہے، ابھی تو اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا ہے. کیا پتا تمہارا کفن آج بازار میں آ چکا ہو، کیا پتا تمہاری جگہ، جس جگہ پہ تم نے مرنا ہے، اس کا تعین ہو چکا ہوا ہو. کیا پتا وہ لمحات بالکل قریب آ چکے ہوں جب تمہاری موت ہے. کیا پتا کہ وہ جو شخص جو تمہارا جنازہ پڑھائے گا، وہ اللہ نے طے کر دیا، یقیناً طے ہے سارا کا سارا کچھ. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ یہ دیکھیں، اس طرح سے آپ علیہ السلام نے اگزامپل دے کر بیان کیا، یہ انسان کی خواہشات ہیں جس کی طرف انسان دوڑ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے موت اور قبر بہت دور ہے، دوڑ رہے. اور آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ اس کی موت ہے جو بالکل اس کو جھپٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. انسان
غفلت کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ آخرت کا تذکرہ صرف اس وجہ سے ہے، یہ قبر کا تذکرہ، یہ موت کا تذکرہ کہ ہماری زندگی کے اندر، ہماری پرائرٹیز کے اندر یہ موت، مرنا شامل ہو جائے۔ ہماری زندگی کے اندر بہت سی پرائرٹیز ہیں، ہمارے بہت سے ٹارگٹس ہیں، لیکن ان ٹارگٹس اور موٹیویشن کے اندر ہماری موت نکل چکی ہے، مرنا بھول چکے ہیں۔ آج سوسائٹی کے اندر جتنا جھوٹ ہے، جتنا دھوکہ ہے، اس تمام کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ مرنا بھول چکے ہیں۔ وراثت کو کھا لیا جاتا ہے، جھوٹ بول کر مال بیچا جاتا ہے، مرنا بھول چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع کے اوپر فرمایا، احتز قال ان للقبر زغتۃ ولو كان احد ناجیا منها نجا منها سعد بن معاذ۔ یہ قبر، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہ قبر انسان کو دبوچتی ہے، دونوں طرف سے انسان کو دبوچتی ہے۔ اگر یہ قبر کا دبوچنے سے کوئی محفوظ ہوتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مستحق تھے کہ انہیں اس قبر کے دبوچنے سے نجات مل جاتی۔ کون؟ وٹ از دا انٹروڈکشن آف سعد بن معاذ؟ کون ہے سعد بن معاذ؟ اتنے بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ کے صحابی، اتنے بڑے، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے والے، بہت بڑا قبیلہ خزرج اس کے سردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، غزوات میں شامل ہونے والے، اور غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق کے اندر تیر لگا جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنے بڑے چوٹی کے صحابی ہیں۔ جب داخل ہوتے تو رسول اللہ صحابہ سے کہتے قوموا الی سیدکم، اپنے سردار سعد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ ان کی شان کے اندر کھڑے ہوتے تھے، اتنے بڑے صحابی ہیں۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے بیان کہ اہتزا عرش، آج اللہ کا عرش بھی لرز اٹھا ہے۔ کس کے وصال سے؟ سعد بن معاذ کے وصال سے۔ اور موت سے پہلے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ مجھے میری زندگی کے اندر برکت دے، اگر یہ نبی علیہ السلام کے دشمن ان کے اوپر دوبارہ حملہ کرنے کی جسارت رکھتے ہیں تو اے اللہ مجھے زندگی دے، میں تیرے نبی کا دفاع کر سکوں، مجھے مہلت دے اللہ کہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا وہ خدمت کر سکوں، ان کا دفاع کر سکوں۔ اور اگر یہ دوبارہ دشمن قریش پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے تو اے اللہ مجھے شہادت کی موت سے سرفراز کر۔ اللہ نے شہادت کی موت سے سرفراز کیا۔ کتنی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا؟ 50 سال، 60 سال، 70؟ کتنی ایج تھی؟ 37 سال، 37 ایئرز کے اندر اتنا بڑا سٹیٹس لے کے جا رہے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کا عرش بھی لرز اٹھا۔ ہماری کیا اچیومنٹ ہے؟ ہماری لائف کے اندر کیا اچیومنٹ ہے؟ آپ سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں، محاسبہ کریں، ہماری کیا لائف کے اندر ہم نے کیا سرو کیا ہے اللہ کو؟ ہم نے کیسے اللہ کے دین کو سرو کیا ہے؟ ہم نے کیسے رسول اللہ کو سرو کیا ہے؟ کس طرح سے؟ جان کے ذریعے سے؟ کیا مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں؟ کیا جان خرچ کی اللہ کے راستے میں؟ کیا وقت بھی لگایا اللہ کے راستے میں؟ کیا ہمارے جسم کا ایک خون کا قطرہ بھی نکلا اللہ کے راستے میں؟ ہم تو وقت نہیں دے سکتے۔ کہاں ہم اور کہاں یہ صحابہ؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ جب یہ سعد بن معاذ جب دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کا عرش کانپ رہا ہے، اور جب انہیں قبر میں رکھا جا رہا ہے تو رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہ سعد کو قبر نے جھپٹا، اس کو دبوچا، پھر چھوڑ دیا۔ تو میں اور آپ جب قبر کے اندر ہمیں رکھا جائے گا تو قبر ہمارا کیا حال کرے گی؟ رسول اللہ نے بیان کیا جب ایک گنہگار شخص کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو دونوں طرف سے قبر اس کو جھپٹتی ہے، دبوچتی ہے، یہاں تک کہ دونوں اس کی جو پسلیاں اس طرح سے آپس میں مل جاتی ہیں، جڑ جاتی ہیں۔ یہ قبر ہے، یہ قبر حقیقت ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ زندگی نا ایک مذاق نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ جو آپ کو ٹائم ملا ہے، آپ کو جو لائف ہے، جب تک آپ کو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے سانس باقی ہیں تب تک آپ کے پاس موقع ہے، اپرچونٹی ہے۔ جس دن قبر میں چلے گئے ایک اگلے جہاں کا آغاز ہو جائے گا اور پیچھے سب ماضی ہو جائے گا۔ جو حاضر ہے وہ غائب ہو جائے گا اور جو غائب ہے، موت کے بعد کے مناظر، وہ حاضر ہو جائیں گے۔
نبی علیہ السلام نے ایک موقع کے یہ بھی بیان کیا کہ اگر یہ قبر کسی کو چھوڑتی، کسی کو مہلت دیتی، کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ ڈیل نہ کرتی، تو بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں یہ قبر نہ دبوچتی۔ ایک چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ بھی جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر بھی اسے دبوچتی ہے، بچے کو، نابالغ بچے کو پھر چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ نابالغ بچے تو مکلف نہیں ہوتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب ایک شخص کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اتاہ ملکان اسودان ارزقان یقال لأحدہما المنکر والآخر النکیر۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، مٹی کو ڈال دیا جاتا ہے، اب تنہائی کے اندر قبر کے اندر صرف میت ہوتی ہے، رسول اللہ نے بیان کیا زمین کو چیرتے ہوئے دو فرشتے، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر، اسودان سیاہ رنگ والے، ازرقان اونچی آواز والے، سخت بولنے والے آتے ہیں، فیقولان ما کنت تقول فی هذه الرجل، اٹھا کے میت کو بٹھاتے ہیں اور رسول اللہ کا چہرہ انور دکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما هذا الرجل، یہ صاحب کون ہے، یہ صاحب کون ہے؟ فیقول ما کان یقول هو عبداللہ، اگر وہ ایمان والا ہوتا ہے، رسول اللہ کو دنیا کے اندر ان کی لائف کو اڈاپٹ کرنے والا ہوتا ہے، ان کے لائف سٹائل کے اوپر چلنے والا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے ہوا عبداللہ، یہ وہی اللہ کے بندے ہیں، ورسول، اللہ کے رسول ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں دنیا میں اس چیز کی گواہی دے چکا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور محمد یہ جن کا چہرہ مجھے دکھایا جا رہا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ میرے محب تھے جن کی میں زندگی کی اتباع دنیا میں کیا کرتا تھا۔ فیقولان قد کنا نعلم انک تقول، وہ فرشتے آگے سے جواب دیں گے کہ ہمیں پتہ تھا کہ تو یہی جواب دے گا، ھذا ثم یفسح لہ فی قبر، پھر اس کے بعد اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، 70 ذراع، 70 گز تا حد نگاہ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، ثم ینور لہ فی، پھر اس کی قبر کو جنت کی روشنیوں سے روشن کر دیا جاتا ہے، ثم یقال لہ، پھر اسے کہا جاتا ہے کیا، نم، اے مسلمان، اے ایمان والے، رسول اللہ بیان کریں نم سو جا، کنومت العروس، جس طرح سے شادی کی پہلی رات دلہن سوتی ہے اپنے محبوب کے پاس، اپنے شوہر کے پاس سو جاتی ہے بغیر کسی خوف کے، بالکل کمفرٹیبل اپنی پرائیویسی کے اندر، جس طرح ایک پہلی رات کی بیگم اپنے محبوب شوہر کے پاس آرام سے سو جاتی ہے، اس کے لیے دیکھیں رسول اللہ نے کیسی تشبیہ دی، جس طرح دلہن پہلی رات سو جاتی ہے اس کے لیے بیڈ کو بھی سجایا جاتا ہے، اس کے کمرے کو بھی سجایا جاتا ہے، اس کے لیے اس کو ویلکم کرنے کے لیے اس کا استقبال بھی کیا جاتا ہے، گاڑی جس میں وہ آتی ہے اس کو بھی سجایا جاتا ہے، اس کے استقبال کے اندر اس کا شوہر ولیمہ بھی کرتا ہے، ولیمہ بھی کرتا ہے، اور پھر بیڈ اس کو نرم، جو اس کا بالکل بہترین اس کا جو کشنز بیڈ ہوتا ہے وہ پہلے دن سجا کر وہ اس کو اس بیڈ کے اوپر اپنے شوہر کے لیے تیار کر کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس میت کو اپنے محبوب حقیقی اللہ کے پاس، اللہ کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ جس طرح وہ دلہن اپنے محبوب کے پاس سو جاتی ہے، اے بندے تو اپنے رب کے پاس آج میٹھی نیند سو جا، نم کنومت العروس الذی لا یوقیہ الا احب اہلی الی حتی یبعثہ من مضعہ۔ اس کے بعد وہ شخص ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ کیا میں اپنے گھر والوں کو یہ بتا سکتا ہوں، اعلان کر سکتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا؟ جس طرح انسان جب خوشی کا موقع آتا ہے تو ہی وانٹ ٹو سیلیبریٹ، ہی وانٹ ٹو لیٹ ادر پرسن نو کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہے، اپنی فیملی کو بتانا چاہتا ہے، اپنی سکسیس سٹوری کو شیئر کرنا چاہتا ہے، تو یہ میت یہ بھی کہتی ہے کہ کیا میں اپنی کامیابی کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتا سکتا ہوں؟
بتا سکتا ہوں؟ تو فرشتے کہیں گے کہ نم. اب دنیا کے اندر یعنی کہ کانٹیکٹ واپس کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون ایکسچینج نہیں ہے جس کے ذریعے سے میت جو ہے وہ آگے دنیا کے لوگوں سے کانٹیکٹ کر سکے. اسے جنت کے اندر میٹھی نیند سلا دیا جاتا ہے. دوسری طرف وہ شخص جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے. سمعت الناس یقول فقلت مثلہ لا ادری. جب اس سے پوچھا جاتا ہے تم ان کے بارے میں، یہ جو صاحب ہیں رسول اللہ، ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، لا ادری مجھے نہیں پتا. اور دوسری حدیث کے اندر جو ہم نے پہلے ڈسکس کی جس میں 4 سوال پوچھے جاتے ہیں، اس روایت کے اندر صرف ایک سوال ہے جو رسول اللہ کے چہرے کو صرف چہرہ نبی علیہ السلام کا پیش کیا جاتا ہے. تو یہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ان صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو یہ کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں دنیا میں میرا مذہب کیا تھا، مجھے نہیں پتا میرا رب کیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ میں دنیا کے اندر کس کتاب کے اوپر عمل کرتا تھا. تو یہ لا ادری بولے گا. آگے سے فرشتے جواب دیں گے فیقولان قد کنا نعلم انک تقول ذلک، ہمیں پتہ تھا جو تیرے دنیا کے اندر اعمال تھے، تو نے دنیا کے اندر رسول اللہ کی سنتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، تو نے دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے تجھے انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا تھا، تو دنیا کے اندر بڑا تو اس کو برا سمجھتا تھا کہ میں رسول اللہ کی سنت کو اڈاپٹ کر لوں. تو یہ سوچتا تھا کہ تیری فیملی کیا کہے گی، تیرے دوست کیا کہیں گے، تیرا امیجیٹ سرکل، تیرا کارپوریٹ کے اندر جو تیرا سرکل ہے، تیرے دوست ہیں، تیرے کولیگز ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ تم مولوی ہو گیا ہے، تو نے نبی علیہ السلام کا چہرہ اڈاپٹ کر لیا ہے، تو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اڈاپٹ کر لیا ہے، تم آؤٹ ڈیٹڈ ہو، تم دقیانوسی لوگ ہو. تجھے دنیا کے اندر یہ فرشتے کہیں گے ہمیں پتہ تھا کہ دنیا میں جو تو لوگوں کا بڑا ڈر رکھتا تھا، بڑے پیئر پریشر کے اندر آ جاتا تھا، نبی علیہ السلام کی زندگی کو سنت کہہ کر اپنی زندگی سے نکال دیتا تھا، تو ہمیں پتہ تھا تو آج یہی جواب دے گا لا ادری. تو پھر اس کے لیے اس کو قبر جھپٹ لیتی ہے، اور جھپٹنے کے ساتھ اس کو دبوچتی ہے، حتیٰ کہ اس کی دونوں پسلیوں کو آپس میں یوں ملا دیا جاتا ہے جس طرح یہ 2 انگلیوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کو اس کی قبر کے اندر جہنم کی آگ کو جلا دیا جاتا ہے. ایمان والے جب قبر کے اندر رکھے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ایمان والوں کا ساتھ اللہ دیتے ہیں موت کے وقت. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین. اللہ ایمان والوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو جما دیتے ہیں ان کی زبان کو. یعنی قبر کے اندر جب ملائکہ آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان سوالوں کے بارے میں، یثبت اللہ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں. جب اس سے سوال کیا جاتا ہے ان فرشتوں کی طرف سے تو وہ اللہ اس کو ثابت قدمی عطا کر دیتے ہیں، وہ جم جاتا ہے ان جوابوں کے اوپر. اللہ کہتا ہے وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. دوسری طرف جو ظالم ہوتے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے. ظلم، what is the definition of ظلم؟ ظلم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے وضع شیء فی غیر محلہ. جو چیز جو مقام ڈیزرو کرتی ہے اس کو وہ مقام نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے. عبادت کے مستحق کون ہے؟ اللہ کی ذات. اگر عبادت غیر اللہ کی جائے تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. نماز کے وقت میں سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا. اگر نماز نہ پڑھی جائے تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. اس وقت کا حق ادا نہیں کیا، ظلم ہوگا. تو اسی طرح سے یہ ظلم، آپ ایک عورت پہ نگاہ اٹھے تو اس ٹائم پہ اللہ کا حکم یہ متوجہ ہوتا ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں. اگر انسان اپنی آنکھوں کو اس کی طرف اٹھا کے دیکھتا رہے تو اب اس نے اپنی آنکھوں کو غلط جگہ پہ اٹھایا، گویا اپنی آنکھوں پہ ظلم کیا. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں یذل اللہ الظالمین. اس قبر کے اندر ایسے لوگوں کو اللہ جو دنیا کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے وہ انہیں قبر کے اندر اللہ گمراہ کر دے گا. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ یعنی قبر کے اندر وہ ان منکر نکیر کو جواب نہیں دے سکیں گے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ایک موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین مسجد کے اندر موجود تھے. میں پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور آپ علیہ السلام نے ایک ایسا خطبہ دیا، آپ علیہ السلام نے ایسا واعظ کیا
کہ صحابہ کی آہو بکا کی آواز پوری مسجد میں گونجنے لگی. حتی فلما ذکر ذلک زج المسلمون زجتن، ایسا پھوٹ پھوٹ کے روئے صحابہ، ایسا پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات مکمل کر دی، صحابہ کا رونا ہلکا ہو گیا. تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اے فلاں اللہ تیرے مال اور جان میں برکت دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا جسے صحابہ اتنا چیخ چیخ کے روئے؟ تو وہ صحابی حضرت اسماء بنت ابی بکر جو بالکل چھوٹی تھی اس ٹائم پہ، وہ بتانے لگے کہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا، غور سے سنیں، انکم تفتنون فی قبورکم کفتنۃ الدجال، تمہیں تمہاری قبروں کے اندر ایسا آزمایا جائے گا جیسے فتنہ دجال ہو. اور دجال کا وہ فتنہ ہے جو پوری انسانیت کی تاریخ میں جو سب سے سویر اور بڑا فتنہ آئے گا وہ دجال کا ہوگا. نبی علیہ السلام اس حدیث مبارکہ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری قبروں کے اندر اس طرح سے آزمایا جائے گا جیسے دجال اس وقت کے لوگوں کو آزمائے گا. اتنا سخت آزمائش ہوگی قبر کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے بعد صحابہ چیخ چیخ کے روئے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہم بھی یہ حدیث سنتے ہیں، ہم نے پڑھی سنی، ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم ویسے ہی ہمارے دل مردہ رہتے ہیں، پتھر بنے رہتے ہیں. صحابہ نے یہ قول رسول اللہ کا سنا، صحابہ پھوٹ پھوٹ کے روئے اونچی آواز میں. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی آواز نہیں آ رہی تھی، اتنا اونچا صحابہ پھوٹ پھوٹ کے روئے. کیا وجہ تھی؟ کہ یہ قرآن صحابہ کے دلوں پہ اثر کرتا تھا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ. جب صحابہ یہ قرآن کو سنتے تھے ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے تھے. یہ حدیث سنی اور صحابہ چیخ اٹھے، لیکن ہمارے پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیمار ہیں، بیمار. اس کو مان لیں، ہم روحانی طور پہ بیمار ہیں. اور یہ روحانی جو بیماری، جو دل کی بیماری ہے، یہ جسمانی بیماری سے بڑی ہوئی ہے. ہم بیمار ہیں، ہمارے دل مردہ ہیں، ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم 24 گھنٹے کی جو اپنی زندگی ہے وہ گناہوں کے اندر گزارتے ہیں. اور یہ گناہ ہمارے اوپر اتنا بھی اثر نہیں کرتا، ہمیں اتنا بھی ریگریٹ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگ لیں. ہماری ریئلائزیشن بھی ختم ہو جاتی ہے. ہم گناہ کر کر کے اتنا زیادہ ڈی سینسیٹائز ہو چکے ہیں کہ ہمیں گناہ فیل ہی نہیں ہوتا. گناہ کر کر کے ہمارے دل، جو رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، وہ دھبا لگتے لگتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ صحابہ پہ تو یہ قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان ایسے اثر کرتا تھا اور آج ہمارے پہ اثر نہیں کرتا. وجہ صرف یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا دل زندہ تھا اور ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے. قرآن اس کو یوں تعبیر کرتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھر تو پھوٹتے ہیں، اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پتھر تو اللہ کی خشیت سے لرز کے گر جاتے ہیں، پھوٹ کے ان میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل کئی دفعہ گناہ کر کر کے اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں پھوٹتی، کوئی خیر اس کے دل میں سرائیت نہیں کرتی ہے. دل مردہ ہو چکے ہیں، دل مر چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ گناہ کر کر کے 24 گھنٹے گناہوں کے ماحول میں رہ رہ کے ہم بالکل مردہ ہو چکے ہیں. ہمارے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا. ہاں، اس مردہ دل کو زندہ کرنے کا طریقہ بھی کیا بتایا رسول اللہ نے؟ طریقہ بھی اللہ کے نبی نے یہی بتایا کہ اس قرآن کے ذریعے سے، اس موت کو کثرت سے یاد کرنے کے ذریعے سے اپنے دل کو دوبارہ زندہ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پہ ایک بستی کی طرف تشریف لے کے گئے اور وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند قبریں دیکھیں. راوی بیان کرتے ہیں 6 قبریں تھیں یا 7 تھیں یا 4 تھیں، واللہ عالم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی ان قبر والے لوگوں کو جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، یہ کون لوگ ہیں؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بیان کیا کہ یہ سارے لوگ وہ ہیں جو شرک کے اوپر جن کا انتقال ہوا ہے. فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها. پھر آپ علیہ السلام بیان کیا کہ ان سب لوگوں کو قبر کے اندر ایسا شدید عذاب ہو رہا ہے، قبر کے اندر ایسا عذاب ہو رہا ہے. فلولا ان اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یمسعکم من عذاب القبر. اللہ کے نبی بیان کرنے لگے کہ اگر مجھے اس چیز کا خوف نہ ہوتا، مجھے اس چیز کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں ان مردار لوگوں کی میتوں کی چیخ و پکار کو سنائیں کہ کس طرح سے یہ اپنی قبروں کے اندر چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور ان کو عذاب ہو رہا ہے. کہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں غیب کے پردے ہٹا کے ان کے حالات دکھا دیں، تم ان کی کیفیت کو دیکھ سکو، سن سکو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے مردوں کو، اپنی میتوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو. ایسا عذاب رسول اللہ نے اس قبر کے بارے میں بیان کیا کہ اتنا سخت عذاب ہوتا ہے ایک گنہگار شخص کو جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے ایک شخص اگر سو رہا ہو، وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ کئی دفعہ اس قبر کے اندر جانے سے پہلے ایک شخص کے اوپر بھی، اس کی میت کے اوپر قبر کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں ہم نے بہت سے لوگوں کو اپنی زندگی میں، وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت سے ایسی میتوں کو دیکھا جو قبر کے اندر ابھی رکھی نہیں جاتی تھی، ان کا جسم لرزنا شروع ہو جاتا تھا قبر کے عذاب سے، ابھی دفنایا نہیں جاتا تھا، ان کے جسم لرزنا شروع ہو جاتے تھے خوف سے. اور ایک بہت بڑا بادشاہ بھی جب اس کو دفنایا گیا، عمر بن عبد العزیز رحیم اللہ، جو 5ویں خلیفہ ان کے دور سے پہلے، تو اس کی ان کو جب قبر میں، حالانکہ مسلمان تھے اور نماز پڑھتا تھا، تہجد گزار تھا، لیکن ظلم کی حکومت تھی، اپنی حکومت میں ظلم کیا کرتا تھا. تو اس کے بارے میں آتا ہے جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو اس کی قبر لرزنے لگی، اس کی میت لرزنے لگی. تو اس کا بیٹا کہنے لگا کہ میرا باپ زندہ ہے. عمر بن عبد العزیز بھی وہاں موجود تھے، تو وہ کہنے لگے بل یعجل اللہ العقوبہ، نہیں، زندہ نہیں ہے تیرا باپ، بل یعجل اللہ العقوبہ، اللہ کی طرف سے عذاب ظاہر ہو گیا ہے، عذاب. تو یہ قبر کے اندر میت کو رکھنے سے پہلے بھی اللہ کئی دفعہ انسان کو یہ دنیا کے اندر حالات دکھا دیتے ہیں کہ میت. ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کو قبر میں رکھنے سے پہلے ان کی میت لرزنا شروع ہوئی. ایمان والے جب قبر کے اندر رکھے جاتا ہے، ان کو رکھا جاتا ہے، تو رسول اللہ کی پچھلے ہم نے سیشن کے اندر بڑی تفصیل سے روایت کا ہم نے آپ علیہ السلام کی حدیث پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب ایک ایمان والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہی منکر نکیر آتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اس سے 4 سوال کرتے ہیں، وہ 4 سوال کا جواب دیتا ہے. اللہ کی طرف سے آسمانوں سے اعلان ہوتا ہے کہ صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے. اس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ پہ عمل کیا تھا، اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ نظر آتا تھا، یہ اللہ کے سامنے جھکتا تھا، اللہ کی مانتا تھا. ان صدق عبدی، فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، میرا بندہ سچ کہتا ہے. اس کے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے. اور روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ جس طرح سے ایک پرندہ باغ کے اندر چہل رہا ہوتا ہے، درختوں کی ٹہنیوں پہ بیٹھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ میت بھی جنت کے باغوں کے اندر اللہ اس کو داخل کر دیتا ہے. اللہ اس چیز کے اوپر قادر ہے، اس کی قبر کے اندر اللہ جنت کو کھول دیتے ہیں، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں. اور دوسری طرف جب ایک مردہ شخص کو، جب ایک گنہگار شخص کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کا کیا حالت، اسی حدیث مبارکہ کے اندر تفصیل سے پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب یہ شخص، جب اس سے پوچھا جاتا ہے انہی 4 سوالوں کے بارے میں، مر ربک، ما دینک، تیرا دین کیا تھا، تیرا نبی کون تھے، تیرا اسلام، تیرا مذہب کیا تھا، اور تو کس کتاب کے اوپر عمل کرتا تھا، تو آگے سے جواب دیتا ہے ہاں، یہ دوسری حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ہاں، ہائے افسوس، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، مجھے نہیں پتا میرا نبی کون تھا، مجھے نہیں پتا میرا دین کیا تھا، ہاں، مجھے نہیں پتا میں دنیا میں کس کتاب کے اوپر عمل کرتا تھا. میں نے قرآن کو
پسے پشت ڈالی رکھا، یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت ہے وقال الرسل یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شافی المحشر ہیں، اپنی امت کی شفاعت کرنے والے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی شفاعت کے محتاج ہیں، لیکن ایک ایسا گروہ کل قیامت کے دن ہوگا جس کے خلاف رسول اللہ حجت بن جائیں گے، وہ یہی شخص ہوگا۔ وہ اس کا قصور کیا ہوگا؟ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، رسول اللہ بیان کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس شخص کے بارے میں اللہ کے حضور مقدمہ لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، یہ میری وہ امت کے لوگ تھے جنہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، پوری زندگی نہ قرآن پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ آگے پہنچایا۔ تو اس شخص کا بھی یہی قصور ہوگا، اور پھر اس شخص کو اس کی قبر کے اندر جہنم کے گڑھے کو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا ایمان والا جو قبر میں رکھا جائے کیا اس کو بھی عذاب ہوتا ہے کہ خالی کافر کو ہوتا ہے؟ تو امام قرطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کافر کو بھی عذاب ہوتا ہے اور مسلمان کو بھی عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر۔ جو گنہگار شخص ہوتا ہے، جو اللہ کو تو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا، اسے بھی قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ مزید وہ چیزیں جن کی وجہ سے بطور خاص بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بطور خاص کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے قبر کے اندر خصوصی طور پہ عذاب ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا۔ ان میں سے چند ایک گناہ جو ہم آج ڈسکس کریں گے، اس میں سے سب سے پہلا گناہ جس کی وجہ سے کل قبر کے اندر عذاب ہوگا وہ چوری ہے، کسی کا حق تلفی ہے۔ چوری سے مراد کیا ہے؟ کسی کی آپ نے ادنا درجے کے اندر حق تلفی کر لی، کوئی مال چورا لیا، کوئی کسی کے پیسے دبا لیے۔ تو پہلی وجہ، جو سب سے بڑی وجہ کل قیامت کے دن موت کے وقت قبر کے اندر عذاب کی ہوگی، وہ یہ چوری ہے۔ کس درجے کی چوری؟ کوئی ڈکیتی کرنا نہیں۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام، ابھی غزوے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی ہو رہی تھی، تو ایک غلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کے اوپر وہ آپ علیہ السلام کا وہ کجاوا وغیرہ سیٹ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک دشمن کا ایک تیر آیا اور اسے لگا اور وہ وہیں پہ شہید ہو گیا۔ شہید، صحابہ سمجھے شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ رہے تھے، صحابہ کہہ رہے شہید شہید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ شہید نہیں، انہ فی النار، کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ غزوے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوے میں لڑ رہا تھا، آپ علیہ السلام کی خدمت کر رہا تھا، اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ جنگ کے موقع پہ تیر لگا دشمن کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ سمجھ رہے تھے شہید ہو گیا، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ جہنمی ہے، جہنم۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی شہید ہوا ہے، تیر لگا ہے دشمن کا، یہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، ان الشملۃ التي اصابها یوم خیبر من المغانم لم تصبها المقاسم، کہ اللہ کی قسم وہ جو خیبر کے موقع کے اوپر اس نے ایک رومال کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ ایک رومال چرایا تھا، وہ اب اس کے لیے آگ کا ایک انگارہ بن چکا ہے۔ ایک رومال چرایا تھا اور وہ اس کے لیے آگ کا انگارہ بن چکا ہے۔ کسی کا بہت بڑا مال نہیں، ایک رومال۔ ہم بہت سی چیزیں اجازت کے بغیر لوگوں کی یوز کر لیتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بغیر اجازت کے استعمال کر لیتے ہیں اپنے دوستوں کے۔ ایک پین آفس کے اندر آپ یوز کر رہے ہیں اور آپ اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، آپ اس کے آنر نہیں ہیں، آپ کیسے وہ پین آپ اپنے گھر لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ کی بے شک چوری کی نیت نہیں ہے۔ آج جو پین آفیسز کے اندر پڑے ہوتے ہیں اس کی ویلیو شاید زیادہ ہوگی اس رومال سے۔ ایک پین، ایک پینسل، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر چوری کر لی کسی غور شخص کی، آپ نے جان بوجھ کر لے لی، تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث یاد رکھیں کہ اس شخص کو جو غزوے کے موقع پہ شہید، جو اس کو تیر لگ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے کثرت کے ساتھ عذاب ہوگا لوگوں کو،
ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قبرین، آپ علیہ السلام کا گزر دو قبروں سے ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا انہما لیعذبان، کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبانی فی القبیر، اور انہیں کسی بڑی وجہ سے قبر میں عذاب نہیں ہو رہا۔ پھر آگے نبی علیہ السلام نے تین چیزیں بیان کی جس کی وجہ سے ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ پہلی چیز اما احدہما فکانا لا یستنزئ من البول، ان میں سے ایک شخص کو قبر میں عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ پہلی وجہ جو رسول اللہ نے اس موقع پہ بیان کی کہ یہ شخص پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس کو غسل کے مسائل ہی نہیں پتہ تھے کہ غسل واجب ہو جائے تو غسل کہ کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، اس نے دین پڑھا ہی نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ پاکی ناپاکی کتنی امپورٹنٹ ہے دین کے اندر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل ابتدائے دور ہے ابھی وحی کا، اور رسول اللہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی آ رہی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وثیابک فطہر، اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ یہ گندے کپڑوں کے ساتھ، گندے کا مطلب ظاہر میں بڑی خوشبو لگی ہوتی ہے، بڑے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ناپاکی سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے ادنا سے قطروں سے اپنی حفاظت نہیں کرتا تھا، غسل واجب ہو جاتا تھا جنابت کے بعد غسل نہیں کرتا تھا، کئی گھنٹے گزر جاتے تھے، غسل نہیں کرتا تھا۔ تو انہیں یہ پہلا شخص جس کو عذاب ہو رہا تھا اس کی یہ وجہ تھی۔ دوسرا شخص وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا شخص جس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ غیبت کرتا تھا، غیبت جو آج بڑے مزے سے ہم روسٹڈ غیبت کرتے ہیں، بڑے مزے سے گوسپس کرتے ہیں، بڑے مزے سے ڈسکشنز کرتے ہیں مرچ مسالے والی، جب دو لوگ جمع ہو جائیں تو مضمون کیا ہوتا ہے؟ تیسرا آدمی، ڈسکشنز۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیں۔ غیبت کسی شخص کی پیٹھ پیچھے کوئی بات ذکر کرنا جو اس کے اندر موجود ہو، لوگ کہتے ہیں کہ میں تو جو بات کر رہا ہوں وہ بالکل سچ بیان کر رہا ہوں، وہ اس کے اندر موجود ہے اور میں اس کو منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ بھائی منہ پہ کہہ سکتے ہیں تو منہ پہ کہیں، پیٹھ پیچھے کہیں گے وہ برائی جس کے اندر موجود ہے اور وہ وہاں پہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو یہ غیبت ہو جائے گی۔ غیبت پولیٹیشینز کی بھی غیبت ہوتی ہے، جی، سیاست دانوں کی بھی غیبت ہوتی ہے، جو سارا دن بیٹھ کے مزے سے کبھی نواز شریف صاحب کی، کبھی عمران خان صاحب کی، کبھی جنرل عاصم منیر صاحب کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ دوسرا وہ شخص جسے عذاب ہو رہا تھا قبر کے اندر وہ غیبت کیا کرتا تھا۔ اس غیبت کو ہم اتنا آسان لیتے ہیں۔ نبی قرآن کے اندر آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان کا جو بول نکلتا ہے اس کو دو جھپٹنے والے جھپٹ لیتے ہیں، کل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ یہ بول جو دنیا میں اپنے منہ سے نکال کے آیا تھا یہ غیبت تھی، یہ بہتان تھا، یہ کسی کی دل آزاری تھی، یہ تانا تھا، اس کو ٹٹولا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ تو یہ دو وجوہات مزید رسول اللہ نے بیان کی۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن انسان کو اور بلکہ قبر کے اندر عذاب ہوگا وہ سود، انٹرسٹ، بینکس، کمرشل بینکس، کریڈٹ کارڈز، لائف انشورنس، ہاؤس انشورنس، ٹھیک ہے، جتنی یہ موجودہ شکلیں ہیں بینکنگ کی، قومی بچت، جتنے کمرشل بینکس ہیں اس ٹائم پہ، اللہ کے نبی نے بیان کیا یہ سود کا لینے دینے والا اس کو بھی عذاب، یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر سے مضمون ملتا ہے کہ ان کو بھی قبر کے اندر عذاب ہوگا جو سود خور ہوگا، سود خور۔ ہاں بہت سے پلیٹ فارمز اس ٹائم پہ چل رہے ہیں جس پہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں، اور بٹ کوائنز کے بارے میں فتویٰ بڑے علماء کا یہی ہے کہ اس سے بچیں اس ٹائم پہ، جب تک اس کے اوپر کلیئرٹی نہیں آ جاتی، انٹرسٹ کے اندر ڈیل چلی جاتی ہے۔ بٹ کوائنز اور فائنینشیل بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ٹریڈنگ چل رہی ہے، اس میں سود بھی ہے، اس میں جوا بھی ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ یہ سود خور بھی قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ تفصیلی روایت ہے
میں اس روایت کا صرف خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کا معمول تھا مستقل پوری زندگی کا کہ رسول اللہ جب فجر کے بعد صحابہ رضوان اللہ کے ساتھ بیٹھتے اور ان سے پوچھتے کہ کسی نے اگر کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے اس کی تعبیر۔ صحابہ رسول اللہ کے سامنے اپنے خواب ذکر کیا کرتے۔ ایک روز نبی علیہ السلام اسی طرح سے نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو اس کی تعبیر معلوم کر لے۔ کسی صحابی نے نبی علیہ السلام سے کوئی خواب نہیں پوچھا تو اللہ کے نبی نے پھر اپنا خواب بتایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے، وحی۔ تو رسول اللہ نے بیان کیا آج میں نے خواب دیکھا کہ تفصیلی لمبی روایت ہے، میں آپ کو صرف اس کی سمری بیان کر رہا ہوں شارٹ، کہ میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا جہنم کے اندر۔ هو الذی یتعلم القرآن ثم یترکہ، جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو بتایا جہنم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ایک شخص ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ۔ جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی یہ وہ شخص تھا جو قرآن پڑھتا تھا لیکن قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، تلاوت بھی کر لیتا تھا، فاتحہ خوانی بھی کر لیتا تھا، سال کے سال پورے قرآن کا دور بھی مکمل کر لیتا تھا، لیکن قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا۔ دوسرا شخص الرجل الذی یشق فمہ، ایک شخص رسول اللہ نے پھر دیکھا کہ ایک ہک ہوتی ہے نا، جس طرح ایک ہک، اس ہک کے ذریعے سے اس کے منہ کے اندر وہ ہک کو ڈالا جا رہا ہے اور اس کو کھینچا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا هو الذی یکذب کذبۃ، یہ وہ شخص تھا جو دنیا کے اندر جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتے ہیں کہ دیکھا ہے میں نے کیسی گولی کروائی ہے، دیکھا میں کتنا سمارٹ ہوں، دیکھیے بھائی کی سائنس کیسی گولی کروائی ہے۔ یہ ٹرمینالوجی آپ نے سنی ہوں گے معاشرے کے اندر۔ اللہ کے نبی نے بیان کیا یہ شخص جھوٹ بولتا تھا جس کے منہ کے اندر وہ ایک ہک کو ڈالا جاتا، اس کو اس کے ذریعے سے کھینچا جا رہا تھا۔ اور پھر تیسرا الذی فن تنور، اور پھر رسول اللہ نے اسی خواب کے اندر دیکھا کہ ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں، وہ ایک بڑے تندور کے اندر ہیں، آگ کی ایک لپٹ اٹھتی ہے اور وہ ننگے مرد ننگی عورتیں اس کے ساتھ اوپر آسمان پہ اٹھتے ہیں، پھر زمین کے اندر جو ہے نا پٹخ دیے جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے زانی مرد، زانی عورتیں ہیں جو راتوں کو ننگے ناچ دیکھنے والے، زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والے، العینان یزنیان، یہ بھی رسول اللہ نے بیان کیا۔ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ نہیں صرف، جسم نہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ وَزِنَاهُمَ النَّظَرُ، آنکھوں کا زنا نظر ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے دیکھا۔ الرجل الذی فی النہر، پھر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو خون کی نہروں کے اندر ہیں، خون کی نہروں میں۔ رسول اللہ کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی یہ جو خون کی نہروں میں لوگ ہیں یہ آپ کی امت کے سود خور، جو بڑے مزے سے اپنا بینک کے اندر اپنے جو ہے ڈپازٹس کرواتے تھے اور اس کے اوپر ارن کیا کرتے تھے، سود خور۔ اللہ کو سخت نفرت ہے ان سود خوروں سے، اور یہی اس کے عذاب قبر کی وجہ بھی ہوگی۔ اس کے بعد تفصیلی روایت ہے الرجل الذی عند النار، آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو، ایک بہت بڑے فرشتے کو دیکھا جو جہنم کے اوپر داروغہ مقرر ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی یہ هو الملک الخازن الجہنم، یہ جہنم کا داروغہ تھا جو آپ نے دیکھا۔ تو چوتھی بڑی وجہ جو قبر کے اندر عذاب کی ہوتی ہے وہ یہ سود خور۔ پانچویں بڑی وجہ جس کی وجہ سے انسان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے وہ ہے قرض، کسی سے قرض لے کر اسے واپس نہ کرنا۔ پیسہ لے لیتے ہیں، کسی دکاندار سے چھوٹا سا قرض کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے، 100 روپے کا، 200 روپے کا، 500 روپے کا ادھار کر لیا اور اسے واپس نہ کیا۔ قرض، نبی علیہ السلام اس کئی دفعہ یہ بھی روایات کے اندر ملتا ہے مضمون کہ رسول اللہ اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس کے سر کے اوپر قرض ہوتا تھا، ہمت ہوتی خود ادا کرتے تھے، اس کے ورثاء کو کہتے، صحابہ کو کہتے
اگر کوئی صورت پیدا نہ ہوتی تو رسول اللہ اس شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ اس حدیث مبارکہ کو دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کو بلایا اور کہا کہ تم میں سے کون شخص فلاں آدمی کو جانتا ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، تو ایک شخص اسی کے قبیلے کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگا انا یا رسول اللہ، میں اسے جانتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان صاحبکم مأسور بدین، تمہارے جو رشتہ دار ہے، تمہارا جو رشتہ دار ہے، تمہارا جو کولیگ ہے، تمہارا جو نیبر ہے تمہارے قبیلے کا، وہ جنت میں جانے سے روک لیا گیا ہے۔ کیوں؟ بدینہ، اپنے قرض کی وجہ سے، جو قرض دنیا میں اس کے سر کے اوپر تھا۔ آج آپ دیکھیں، آپ فیکٹریز میں جائیں، آپ بازاروں کے اندر جائیں، لوگ پیسہ لے کر ایسا سلوک کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کاروباری لوگوں کے ساتھ، کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بیچارہ جس نے ادھار پہ مال بیچا ہوتا ہے وہ خوار ہو رہا ہوتا ہے، پیسہ نہیں ریکور ہو رہا، جی گولیاں کروا رہے ہیں، جی کل لے لیں، پرسوں لے لیں۔ نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ ان صاحبکم مأسور بدین، تمہارے ساتھی کو جنت میں جانے سے روک لیا گیا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ قرض۔ اس لیے یہ جو قرض ہے بہت بڑا معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ کسی کا اگر آپ نے 1 روپیہ بھی دینا ہے اور آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نہیں دے رہے، تو نبی علیہ السلام نے بیان کیا مثل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا جانتے بوجھتے اپنا قرض ادا نہ کرنا ظلم ہے، ظلم، جس ظلم سے آج ہمارے بازار، ہمارے کاروبار بھرے ہوئے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی احادیث کے اندر مضمون ملتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں تھے، اور مرض الوفات میں عمر بن خطاب کی کیا کیفیت ہے؟ عمر بن خطاب اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے، جو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرنے کا وقت قریب ہے، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ عمر کا چہرہ جو ہے اپنے اے بیٹے مرض الوفات کے اندر ہے، بالکل موت کا وقت قریب ہے، اور اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹے میرے اس چہرے کو زمین پہ رکھ دو، اور پھر کہنے لگے ویل لک یا عمر، زمین کے اوپر چہرے کو رکھا ہوا ہے عمر بن خطاب مراد رسول اللہ، اور کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر، اے عمر تیرے لیے ہلاکت ہے، ویل لک یا عمر، اے عمر تیرے لیے بربادی ہے، ویل لک یا عمر، اے عمر تو برباد ہو جائے گا، ان لم یغفر لک ربک، اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ مرض الوفات میں ہے عمر ابن خطاب، صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں اور ان کی حالت کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ اتنی سخت حالت تھی کہ دودھ پیتے تھے اور انتریوں سے وہ دودھ باہر نکل آتا تھا، اتنی سخت تکلیف تھی۔ صحابہ آ رہے ہیں، عمر بن خطاب کی حالت کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں قال ان المیت لا يعذب ببقائه، کہ رونا چھوڑ دو، میت کو کئی دفعہ اس رونے کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ رونا جائز ہے، بالکل اس کی اجازت ہے۔ یہ کون سا رونا ہے؟ یہ وہ رونا ہے جس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو، چیخو پکار ہو، نوحہ، ماتم، کوئی ایسی چیز جو غیر شرعی ہے، مرنے کے موقع پہ جو رسومات کی جاتی ہیں، نوحہ پیٹا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، اس وجہ سے میت کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے قبر کے اندر عذاب کی۔ اور آپ جائیں آج گاؤں دیہاتوں کے اندر، آپ کو ایسے بہت سے میتوں کے اوپر نوحہ کرنے والے ملیں گے، اس وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے میت کو۔ اس کے بعد کون سے لوگ ہیں جن کو عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا وممات ومن شر الفتنة المسیح الدجال۔ نبی علیہ السلام نے بیان کیا ان لوگوں کو اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں جو اللہ سے عذاب قبر سے حفاظت طلب کرتے ہیں۔ اللہم، نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔
پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اور پناہ مانگتا ہوں دجال سے۔ تو جو شخص اس کثرت کے ساتھ قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتا ہوگا، اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اس کے بعد شہید بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر ہوگا۔ اور پھر احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، جو سرحدوں کی مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو بھی قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، احادیث کے اندر مضمون ملتا ہے، جس شخص کا انتقال جمعے کے دن ہو اسے بھی قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ جمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، جس شخص کا انتقال جمعے کو ہو اللہ اسے بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا شخص جس کو جہنم قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا وہ کون ہوگا؟ جو چیزیں رسول اللہ نے بیان کی جس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا تھا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ وہ شخص جو اس عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوگا، شہید، سرحدوں کو کے اوپر پہرا دینے والا، اور جمعے کے اندر جس کا وصال ہو جائے، احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس کو بھی اس سے بچا لیا جائے گا قبر کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔